إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ عمل صالح پر بہت زور دیا ہے. جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے وہاں عمل صالح کا بھی ذکر موجود ہے. اور ایمان کے ساتھ یہ عمل صالح یہ اس طرح سے لازم و ملزوم ہے کہ ایمان کی تقویت کا جو چیز سبب ہے، ایمان کو پختہ کرنے والی جو چیز ہے وہ عمل صالح ہے. نیک اعمال سے انسان کا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اور جتنا ایک انسان عملی طور پر کوتاہیوں کا شکار ہوگا تو یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف عملی کوتاہی ہے، بلکہ یہ اس طرف لے جاتی ہے یہ چیز کہ یہ انسان کے ایمان کی کوتاہی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. یعنی ایک شخص اگر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اعمال صالحہ
اس کے ساتھ نظر آنے چاہیے، اس کے عمل کے اندر کتاب و سنت کی پیروی نظر آئے۔ اس لیے ایمان کے اعتبار سے مضبوط ایمان والا شخص وہ ہے جس میں اعمال صالحہ کی اتباع کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی آپ سے پوچھا گیا ایمان کے بارے میں تو آپ نے ایمان باللہ کا جب ذکر کیا تو اس کے ساتھ اس کے اندر عمل کو بھی ذکر کیا۔ فرمایا ایمان یہ ہے کہ ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اللہ کے بارے میں یہ شہادت زبان سے بھی ہو، دل سے بھی ہو اور عمل سے بھی۔ ایک شخص زبان سے شہادت دیتا ہو اور دل سے شہادت نہ دیتا ہو، یہ نفاق ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک شخص دل سے مانتا ہو، زبان سے اقرار نہ کرتا ہو، یہ بھی کفر ہے۔ قرآن مجید میں بعض اہل کتاب کا ذکر کیا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں، وہ اس نبی برحق کو سمجھتے ہیں کہ یہ سچا نبی ہے۔ کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ یہ اپنی بچوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں کسی شک اور شبہ میں گرفتار نہیں ہوتے اور جانتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے، میری جائز اولاد ہے، میرا اپنا خون ہے، ایسے وہ نبی کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ لیکن یہ حق کو چھپانے کے سبب سے، اس کا برملا اظہار نہ کرنے کے سبب سے وہ لعنت کا مصداق بن گئے، ہدایت سے دور ہو گئے۔ تو اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کی شہادت دینا، یہ شہادت قولاً بھی ہے، دل سے بھی ہے اور عمل سے بھی۔ ایک انسان عمل کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے نماز 5 ٹائم پڑھنے کا، سال میں اگر صاحب نصاب ہو تو 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنی، پورے سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنے۔ یہ سارے اعمال کیوں ہیں؟ اللہ نے ان اعمال کو فرض قرار دیا، یہ کس طریقے پر کرنے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تعلیم دی، جیسے بتایا ایسے کرنے۔ یہ سب چیزیں مل کر اس کا ایمان کامل بنتا ہے۔ آج ہم معاشرے کے اندر ایک چیز دیکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ لوگ دینی اعتبار سے بہت جلدی شک کے اندر گرفتار ہو جاتے، اور اس شک میں گرفتار ہونے کا سبب کیا ہے؟ جہاں کسی ایرے غیرے سے کوئی بات سن لی، بلکہ یوں کہا جائے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جس سے جو سنا ہر ایک کو سننا
اور جو سننا اسے آج پہلی دفعہ سنے، ہمیں تو آج تک علماء نے بتایا ہی نہیں. بڑی لاجک ہے اس بات میں. اور پھر ایک دوسرے کو شیئر کرنا. یاد رکھیے، یہ تشکیک، یہ شک، یہ شبہہ جس بندے کے اندر بھی آتا ہے اور اس کا دل اسے قبول کرتا ہے کسی بھی درجے میں، سمجھ لیجئے اس کے ایمان میں نقص ہے. یہ ایمان میں نقص کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بالکل صاف اور واضح اور کلیئر انداز میں موجود ہو، اس کے بعد اس بات کی ضرورت ہے. اور وہ فرمان بھی جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا ہے، اس سمجھ اور اس زاویے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر کے اس کو سمجھا جائے اور اپنی طرف سے کوئی معنی اور مفہوم اخذ کیا جائے. اور کہا جائے بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہوا ہے، حدیث صحیح ہے، ابو ہریرہ راوی ہے، حدیث بھی صحیح ہے، ابو ہریرہ راوی بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن یہی مفہوم صحابہ نے اللہ کے نبی سے لیا ہے، یہ مفہوم صحابہ سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے. اگر نہیں تو پھر جو شخص مفہوم آپ کو دے رہا ہے وہ اس حدیث کے حوالے سے آپ میں تشکیک پیدا کر رہا ہے، آپ کو شک میں ڈال رہا ہے. اور اگر وہ تشکیک پھیلانے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا مقصد پورا ہو گیا، بنے آپ اس جیسے بنے یا نہ بنے. ایک مرتبہ کراچی کے اندر، پاکستان میں، پورے پاکستان کے اندر مشنری اسکول آپ جانتے ہیں بہت ہیں، جن کا سارا نصاب وغیرہ سب باہر سے، اور بڑے بڑے ہائی قسم کے اسکول ہیں. ان مشنری اسکولوں کا صرف ایک کام ہے کہ جب وہ کسی مسلمان مملکت میں اسکول قائم کرتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بالکل دھیمے انداز میں، سلو موشن میں، ان کچے ذہنوں کو، ان بچوں کو کور کر کے ان کو ان کے دین کے تعلق سے متنفر کیا جائے، اس میں تشکیک پیدا کی جائے. ہم بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس اسکول میں پڑھ رہا ہے. آپ کو پتا ہے اس کی فیس کتنی؟ 40,000 روپے. لوگ اس طرح فخریہ بتاتے ہیں. تو ایک مرتبہ اس اسکول کی میٹنگ ہوئی، سروے کے اندر جب یہ رپورٹ شائع ہوئی تو ان اسکولوں سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے مشن میں کس حد تک کامیاب ہوئے. اصل کامیابی وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ بچہ جب میٹرک لیول پر پہنچ جائے اور اس کی مینٹلٹی، اس کی ذہنیت یہ بن جائے کہ وہ اپنی گفتگو سے، اپنی ٹیچر سے جب گفتگو کرے تو وہ یہ ظاہر کرے، یعنی یہ اس کی گفتگو سے ظاہر ہو کہ وہ دین سے بیدار ہے، وہ ان یہود و نصارہ کو، ان کے نظام کو، ان کے اسٹینڈرڈ کو بہت اچھا سمجھتا. پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا جائے، اس کو اسکالرشپ دی جائے. تو اصل تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا بنایا جائے. تو بعض اسکولوں نے رپورٹ دی کہ ہم نے کسی مسلمان بچے کو اس طرح بالکل عیسائی تو نہیں بنایا، لیکن ہاں ہم نے یہ ضرور کیا کہ ہم نے اسے مسلمان بھی نہیں رہنے دیا، اس کو دینی اعتبار سے شک میں ڈال. اور یہی وجہ ہے کہ ایسے اسکولوں میں پڑھنے والے اللہ ماشاء اللہ آپ اکثر لوگ ایسے دیکھیں گے، لوگ کہیں گے یہاں تھا نا تو صحیح تھا، جب سے باہر سے پڑھ کر آیا ہے نا اس کا جی دماغ ہی وہ ہو. وہ کہتا ہے میں کسی چیز کو مانتا ہی نہیں، میرے نزدیک تو سب برابر ہے.
جو شخص دینی اعتبار سے قرآن و سنت کے بات کو سننے کے بعد پھر کسی سے متاثر ہو کر وہ اس کے اندر شک اختیار کر لے تو یہ سمجھ لے کہ میرے ایمان کا معاملہ میں لمحہ فکریہ ہے، اسے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا شک بھی جہاں بہت بڑے خسارے کا سبب بن جائے گا۔ قرآن نے اہل ایمان کے بارے میں یہ بھی کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم لم يرتابوا، جو ایمان لائے، عمل صالح کیے اور پھر شک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رب ہونے کی قسم کھائی اور اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا فلا وربک، اے پیغمبر مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ اپنے دعوی ایمانی کے اندر کامل نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے آپس کے اختلافات میں آپ کو فیصل نہ بنا لے، جج نہ بنا لے، حاکم نہ بنا لے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر وہ اپنے دل میں کسی قسم کا حرج، کسی قسم کی تنگی، کسی قسم کی تھوڑی سی بھی خلش نہ رہے، جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس نے کہا بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی اللہ کی طرف سے آنے والے امتحانات میں کبھی ایک دفعہ بھی آپ سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی اللہ سے یہ کہا ہو یا اللہ میں سید الاولین والآخرین ہوں، میں حق پر ہوں، پھر میرے ساتھ اتنے مسائل، میرے سب بچے بچپنے میں فوت ہو گئے، میں نے اپنی تمام بیٹیوں کا صدمہ دیکھا سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میرے اتنے جان نثار میرے سامنے شہید ہوئے، ہم حق پر ہیں تو ہمیں اس طرح کے مسائل سے دوچار ہونا کیوں ہوتا ہے؟ اے اللہ میرے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جل رہا، کیا سبب ہے؟ کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ کبھی ایسی سوچ بھی نہیں آئی، ایسا جملہ منہ سے نکلنا تو بہت دور کی بات، حاشا وکلا، کبھی نہیں۔ بلکہ رات کو آپ سجدے میں ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بسترے پر نہیں پایا، آپ میری باری تھی، میرے گھر میں تھے اور آپ بسترے پر نہیں تھے، میرے دل میں ایسا خیال آ گیا کہ آپ کہیں اور تو نہیں چلے گئے؟ کہتی ہیں پھر میں نے آپ کو اپنے گھر میں ٹٹولا تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں تھے، آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے اور میرا ہاتھ آپ کے دونوں پاؤں پر آ گیا، مانا وہ ملے ہوئے تھے، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، اور میں نے سنا تو آپ یہ کہہ رہے تھے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے بندے کی اولاد ہوں، تیری بندے کی اولاد ہوں، ماضٍ فی حکمک ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکمک، مجھ پر تیرا حکم نافذ ہو سکتا ہے، میں تیرے حکم کو ٹال نہیں سکتا، عدل فی قضاؤک، اور تو جو فیصلہ کرے گا میں کہوں گا میرے اللہ نے میرے ساتھ انصاف کیا، میں کبھی یہ نہیں کہوں گا میرے اللہ نے مجھ پر ظلم کیا۔ جہاں انسان پر تھوڑی سی آزمائش آ جائے کیسا اللہ کے ساتھ بدگمان ہو جاتا ہے، ہمارا ہی گھر رہ گیا ہے، ہم ہی رہ گئے ہیں، ہم تو اتنا کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی یہ معاملات ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو چیز اللہ سے بدگمان کر دے
دین سے بدگمان کر دے وہ خیر کی طرف نہیں لے جائے، اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے۔ کتنے لوگ میں دیکھ لیں کتنا جلد کسی ایسی چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں، کسی ایسی چیز کو سن لیتے ہیں۔ انسان اگر اپنے ایمان کا تحفظ کرنا چاہتا ہے تو ایسی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ تشکیک ایسا مرض ہے خاص طور پر دین کے معاملے میں، اور لوگوں نے دین کی خدمت کے نام پر یہ تشکیک لوگوں میں پیدا کی۔ یہ بات سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں کہوں یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، اور اس کو بتا کر میرا ذہن آپ کو صحابہ سے بدگمان کرنا ہو، میرا ذہن آپ کو کسی ایک صحابی سے بدگمان کرنا ہو، میرا ذہن اس تعلق سے آپ کو دین کے کسی شاعر سے متنفر کرنا ہو، تو یہ خدمت دین نہیں ہے، یہ تو تشکیک والی بات ہے نا۔ آج ہر شخص اس تشکیک کی طرف بغیر سوچے سمجھے دوڑ لگائے ہوئے، اور جتنا وہ اسلام کے قریب ہوتا ہے اعمال کر کے، اتنا ہی وہ کفر کی طرف چلا جاتا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، کبھی ان پر غور کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر وقت آئے گا، ایسے فتنے نمودار ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یا یصبح یمسی مومنا، شام کو مومن ہوگا، یصبح کافرا، صبح اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اکثر لوگ ایسی چیزوں کا استعمال رات کو کرتے ہیں، پہلے ایک ذہن نہیں ہوتا، رات بھر اس میں لگے رہے، صبح اٹھ کر ذہن بن گیا نہیں ہم اب تک غلطی پر تھے، آج پتہ چلا ہے بخاری میں تو یہ لکھا ہے۔ یعنی کیسے آپ کے الفاظ ہیں، آپ کے الفاظ کی جامعیت کو دیکھیں کہ ایک انسان صبح مومن ہے تو شام کو کافر ہو گیا، شام کو مومن ہے تو صبح کو کافر ہو گیا۔ پھر کیا فرمایا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے خاطر، دنیا کے ساز و سامان کے عوض بیچے گا۔ جتنی بھی ایسی تحریکات جو تخریبات پر منتج ہوتی ہیں، جس کا آخری نتیجہ تخریب کاری ہے، بد امنی ہے، فتنہ ہے، شرارت ہے، اس پر بلانے والے لوگ کوئی معاذ اللہ ظاہری ہولیے سے شرابی اور دانی قسم کے لوگ نہیں ہوتے، شریعت کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو اس طرف بلا رہے۔ اس لیے معیار شریعت نے یہ رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جس طرح بنو اسرائیل کئی فرقوں میں بٹ گئے، میری امت بھی 72-73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک گروہ، ایک جماعت۔
اب وہ جماعت کون سی ہے؟ اللہ کا نبی جب بات کرتا ہے تو وہ اللہ کی وحی سے بات کرتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیغمبر کبھی اپنی خواہشات سے نہیں بولتا، وہ جب بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے مناسبت سے اپنے پیغمبر کی زبان پر یہ بات جاری نہیں فرمائی کہ وہ جو فرقہ جو جنتی ہوگا اس کا یہ نام ہے۔ اگر یہ نام کہا ہوتا کہ اس سے مراد اہل السنہ ہے، اس سے مراد اہل الحدیث ہے، اس سے مراد فلاں ہے، آپ یقین مانیں سب نے یہی نام رکھ لینا تھا۔ آپ نہیں لیتے اہل تشیع قرآن و سنت کا نام لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نام نہیں بتایا، آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج کے دن میں اور میرے صحابہ ہیں۔ بس جو یہ عمل کرتا ہے، جو جماعت یہ عمل کرتی ہے وہ حق پر۔ جس میں یہ تسلسل پایا جائے گا، ہم ایک عمل کرتے ہیں، اس عمل کی ہمارے پاس دلیل ہے، پھر اس دلیل کا ہر دور کے اندر اس بات ہے، ہر دور میں، چاہے آپ نماز کا مسئلہ لے لیں یا کوئی اور مسئلہ لے لیں، ہر مسئلے میں آپ کو تسلسل نظر آئے گا، اور یہ تسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک چلا جاتا۔ کئی باتوں کا تسلسل تو ایسا ہے کہ بالکل اگر کوئی شخص جس طرح سورج نکلا ہوا ہو اور اس کے سورج کی طلوعیت کا انسان انکار نہیں کر سکتا، یہ سب کو نظر آ رہا۔ کچھ معاملات تو بالکل اس طرح سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک حرمین کے اندر، بیت اللہ کے اندر، مسجد نبی کے اندر اول وقت میں نماز ہو رہی، اذان وہاں کیسی ہے خود سوچ لیں۔ اذان سے پہلے کوئی الفاظ، اذان کا کوئی بات، کوئی الفاظ اسپیکر میں کسی نے کہے ہو، پھر اذان کے جو کلمات ہیں جو ہم اذان کے کلمات کہتے ہیں، اور اقامت کے جو کلمات ہیں وہ حدیث میں آتا ہے کہ فرادا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 2 دفعہ کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک دفعہ، اشہد ان محمد رسول اللہ ایک دفعہ، اکارے ہیں، فرادا ہے، ایک ایک مرتبہ کہنے، جن کو 2 مرتبہ اذان میں کہا گیا ان کو اقامت میں 1 دفعہ۔ یہ اللہ کے رسول سے لے کر آج تک اسی طرح۔ عورتوں کا مسجد میں آنا اللہ کے نبی سے لے کر آج تک اسی طرح۔ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا اس وقت سے لے کر آج تک اسی طرح۔ پھر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اسی طرح ہے معاملہ۔ ہر چیز کو اس طرح سے دیکھا جائے۔ میت کو مسجد میں لے آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنازے پڑھائے مسجد کے اندر۔ جناب ابو بکر کا صدیق کا جنازہ بھی مسجد میں ہوا، جناب عمر کا جنازہ بھی مسجد میں ہوا، جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہیں مسجد میں لائیں تاکہ ہم خواتین بھی جنازہ پڑھ لیں۔ اصلاً ان چیزوں سے ہم بہت دور ہو گئے۔ ہمیں جو سیدھا سادہ آسان سا صاف سا
دین دیا گیا، ہم نے یہ سمجھا کہ بس یہ اس میں تو کوئی نئی بات نہیں، کوئی شخص ایسی بات کرے جس میں کوئی نیا پن ہو۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے اتبعوا، تم سنت کے پیروکار بنو، ولا تبتدعوا، نئی نئی چیزیں مت لکھو، تو سنت کی اتباع تمہیں کفایت کر جائے گی۔ فقد کفیتم، سنت کی اتباع تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ سنت کی جو اتباع ہے اور سنت کا جو معاملہ ہے، آپ آرام سے بیٹھ جاؤ، ہزاروں دفعہ یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ جب خطیب بات کر رہا ہو تو کوئی کسی کو اشارہ نہ کرے، کوئی کسی سے بات نہ کرے۔ یہ مسئلے بچپن سے سن رہے ہیں، جو کوئی بھی بات ہو، جب خطیب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے، کوئی ضروری بات ہو تو بات کرے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ دیکھا گیا، کہا کہ سنت کی اتباع کرو، وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں دین میں، وہ سنتوں کے دشمن ہیں۔ اہل الرائے ہم اعداء السنن، وہ سنتوں کے دشمن ہیں۔ فخذوہم بالسنن، تم سنتوں کے ساتھ ان کی گرفت کرو، مطلب تم سنت پیش کرو گے، وہ تمہارے سامنے اب نہیں بول سکے۔ کتنے بڑے سے بڑا علامہ ہو، مفتی ہو، فلاں ہو، اس کو کہیں جناب رکوع سے کھڑے ہو کر جو اللہ کے نبی نے دعا پڑھی ذرا سنائیے، اس کو ربنا لک الحمد سے آگے نہیں آئے۔ دو سجدوں کے درمیان اللہ کے نبی نے کوئی دعا پڑھی، بتائیے، نہیں پڑھی۔ بہت سی دعائیں تشہد کے بعد، درود شریف کے بعد ثابت ہیں، نہیں ملے گی۔ فرمایا کہ سنت نے انہیں تھکا دیا اس بات سے کہ وہ سنت کو ضبط کر سکے، محفوظ کر سکے۔ حتیٰ کہ میں نے بہت سے بڑے بڑی شخصیات کو دیکھا، وہ اگر کبھی حدیث بھی بیان کرتے ہیں تو حدیث کے الفاظ بھی وہ بیان نہیں کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ یہ آج کی بات نہیں، کیونکہ آپ کا تعلق تو اس طرح پڑھنے پڑھانے سے نہیں۔ 7ویں اور 8ویں صدی کے فقہ پر کتابیں لکھنے والوں نے جب اپنے مسائل ذکر کیے، کہا ہماری دلیل وہ حدیث ہے، پھر وہ حدیث لکھی، اور وہ حدیث پوری سیاہ ستہ میں ذخیرہ حدیث میں وہ حدیث نہیں۔ حافظ ابن حجر نے کئی جگہ لکھا کہ یہ روایت مجھے آج تک نہیں ملی۔ حافظ ابن حجر اس کے بعد آئے تو انہوں نے جب اس کی تحقیق کی تو کہا یہ تو حدیث ہی نہیں۔ علامہ عبداللہ حنفی لکھنوی کو لکھنا پڑا، اس جگہ پر اعتراف کرنا پڑا۔ کیا صاحب ہدایہ جو روایت پیش کرتے ہیں وہ الفاظ غریبہ کے ساتھ ہے۔ الفاظ غریبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفہوماً ٹھیک ہے لیکن یہ الفاظ اللہ کے نبی کے نہیں۔ بھائی اگر ہم سنت پر جان دیتے ہیں، سنت ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، اللہ کے رسول کے فرامین سے محبت ہے، تو روایت کرنے کے اندر وہ الفاظ ہماری زبان سے ادا کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے سنت سے محبت کیجیے، سنت پر عمل کیجیے، اور ہمیشہ وہ چیز جو آپ کو آپ کے صحیح عمل میں کسی بھی اعتبار سے رکاوٹ بن جائے، اسے اپنے جوتے کی نوک پر رکھ دے۔ ایمان کا تقاضا یہ، تشکیک سے بچنے کی راہ، شکوک و شبہات سے بچنے کی راہ یہی۔
اللہ رب العزت اس زاویے سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.